نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں جو پیر کا دن آئے، اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو پیر کا دن آئے، یہ وظیفہ آخری عشرے کے پیر کے دن کا ہے، شعبان میں بھی اور رمضان المبارک میں بھی۔ ان 2 مہینوں میں آخری 10 دنوں میں جو پیر کا دن آئے، اس پیر والے دن کسی بھی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، ظہر کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز کے بعد کریں، مغرب کی نماز کے بعد کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد پوری رات فجر کی اذان تک، تہجد کے ٹائم تک اس کا وقت ہے۔ یہ وظیفہ تو بڑا مختصر سا ہے اور بہت آسان ہے، لیکن یہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ آپ وظیفہ کرنے کے بعد ایک ایسی خوشی، ایسی ایک فرحت اور ایسی ایک کامیابی اور ترقی محسوس کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وظیفے کا اتنا بڑا کمال۔ ایک تو اللہ کے نام ہیں، 3 نام ہیں، ان کی برکت، اور دوسرا اس میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کی برکت۔ وہ ترتیب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح پڑھنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جائز قسم کی کوئی بھی دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی۔ وہ دعا اولاد کے بارے میں ہو، صحت کے بارے میں ہو، کاروبار کے متعلق ہو، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہو، اولاد کے فرما برداری کے لیے ہو، ماں باپ، تو یہ دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ آپ ذرا غور کریں، جب دعا ہی قبول ہو گئی تو پیچھے رہ کیا گیا؟ ساری نعمتیں، ساری برکتیں اور ہر طرح کی کامیابی اور ترقی آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بدل دیں گے۔ یعنی گھر کے اندر، خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر اتنی بڑی محبت پیدا ہو جائے گی، اتنی اللہ کی کرم نوازی ہو جائے گی کہ آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق سے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیار اور محبت سے جس کی زندگی گزر جائے، اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو مقصد آپ تصور کر لیں گے، ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ موقع اس طرح کے بار بار نہیں ملتے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کو سمجھیں، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 نام ہیں اللہ کے، یا فتاحو، یا غفورو، یا کریمو۔ یہ 3 نام پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے، پھر اسی طرح پڑھنا ہے یا فتاحو، یا غفورو، یا کریمو، یہ 2 ہو جائیں گے۔ پھر پڑھیں یا فتاحو، یا غفورو،
یا کریم ہو، یہ 3 ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے یہ 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے آخر میں پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے دعا آپ کی سنی جائے گی، قبول ہوگی، وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تصور کر کے آپ پڑھیں گے وہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اس کے اندر اللہ نے یہ بڑا ایک کمال اور بڑی ایک کامیابی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ضروری بھی ہے کہ آپ نے زندگی اپنی تقوی کی، پرہیزگاری کی گزارنی ہے، یعنی جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، برائی سے، لڑائی جھگڑے سے آپ نے بچنا ہے۔ جتنی اس کے اندر پاکیزگی اور تقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ایک بندہ دوائی کھاتا ہے، اس کے ساتھ اگر پرہیز بھی کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا پرہیز یہی ہے کہ آپ نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے، نیکوکاری کے کام کرنے ہیں، نیکی کی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کا فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ پیر والے دن وظیفہ کر کے چھوڑ نہیں دینا۔ پھر جب بھی پیر آئے، جس مہینے میں بھی، 12 مہینے پورا سال یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس کی پھر تعداد کم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ ہی یہ نام یا فتاح ہو، یا غفور ہو، یا کریم ہو، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور سورہ کوثر بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں درود ابراہیم بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ ہاں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا ہے، دوسرے دفعہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھیں، آپ ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، اور عشاء کے بعد بھی۔ عشاء کا پھر لمبا ٹائم ہے، تہجد کی نماز تک، اور تہجد کی نماز کے بعد اگر پڑھیں تو وہ بھی بہت ہی بابرکت ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ نے پوری زندگی یہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر 11 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہفتے میں ایک ہی دفعہ ہے پیر کے دن۔ اس کی جو نعمتیں، جو اس کے انوارات، جو اس کی برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، یعنی بچوں کو بھی، تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ آپ تصور کریں یا نہ کریں بیماریوں کا، اس کی برکت سے اللہ بیماریوں اور تکلیفوں سے بھی حفاظت کریں گے، ہر طرح کے نقصان سے بھی حفاظت رہے گی، روزی کے اندر زبردست قسم کی خیر و برکت ہوگی، مال و دولت حلال اور پاکیزہ طریقے سے آپ کے پاس آئے گا، اور ایسا مال و دولت آئے جس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ موقع ہے، شعبان کا مہینہ، اس کے آخری دنوں میں جو بھی پیر کا دن آئے تو یہ عمل شروع کر دیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو پیر کا دن آئے عمل شروع کر دیں، پھر ہر مہینے کے آخری عشرے کے پیر کے دن کرتے رہیں، لیکن یہ اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک، مقدس اور پاکیزہ عمل کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔